السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ حکمرانی کتابوں نے کی ہے۔ کتابیں نہ صرف ہمیں کامیابی کا راستہ بتاتی ہیں بلکہ یہ ہمیں سوچنے کا نیا انداز بھی سکھاتی ہیں۔ اگر آپ کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھیں گے یا اس کی زندگی پہ نظر دوڑائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا اس کی زندگی کی سب سے بڑی وجہ کتابوں کو پڑھنا ہے، اور کتابوں نے اس کی زندگی میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بل گیٹس سال میں تقریباً 50 کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جہاں تک دیکھو علم کی فرما روائی ہے، اگر سچ پوچھو تو نیچے علم اور اوپر خدائی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب اپنی کتاب بڑی منزل کے مسافر کے پہلے عنوان تلاش میں حضرت واصف علی واصف کا جملہ کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں، بڑی منزلوں کے مسافر دل نہیں ہارتے، ان کی ہمت جوان رہتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے اور نہ سنت نبی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم اتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہمیں دنیا دار مصنوعی ہیروز کی زندگیوں کا خوب پتہ ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ اگر سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے۔ چلیے خود ہی بتائیے، ایک کتاب آپ کے گھر جاتی ہے، یہ کتاب آپ کے گھر کے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ مطالعے کا کلچر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ جس نے انسان کو سمجھنا ہو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھے، اور جس نے بہترین انسان کو سمجھنا ہو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھے۔ کہتے ہیں کامیابی کو دماغ اور ناکامی کو دل میں جگہ مت دو، کیونکہ کامیابی دماغ کو تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد جیسے آتی ہے ویسے چلی جاتی ہے، وہ یوں زندگی گزارتے ہیں گویا کبھی زندہ ہی نہ تھے، جبکہ بعض لوگ آتے ہیں اور ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں زندہ رہتے ہیں؟ دونوں کی زندگیوں میں صرف ایک فرق ہے، وہ فرق کامیابی کا ہے۔ وہ کامیابی جو انہوں نے حاصل کی ہوتی ہیں، ان کی کامیابیوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دنیا کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق بن جاتا ہے۔ ایک لڑکا جب اپنی کلاس میں پڑھتا تھا تو اس کے ساتھ کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا دنیا اسے نیپولین کے نام سے جاننے لگی۔ جب اس کے پیچھے کی وجہ تلاش کی گئی تو پتہ چلا اس کی زندگی میں ایسی محرومیاں تھی جس نے اسے اتنا بڑا انسان بنا دیا۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ محرومی، کمی یا احساس سے کمتری اتنی طاقتور چیز ہے، اگر یہ کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ عام انسان کو خاص بنا دیتی ہیں، بشرطے کہ وہ آدمی ان نعمتوں کی قدر کرنے والا ہو۔ ایک لڑکی کو ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ لڑکی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ لڑکے کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ ایک دن لڑکے کے گھر پر وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اسی دوران لڑکے کی اماں آ گئی۔ اس نے لڑکی کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹا اور مارتے ہوئے اس کو گیٹ سے باہر نکال دیا۔ گیٹ پر چھوڑنے کے بعد اس نے کہا، تیری کیا مجال، تو میرے بیٹے کے ساتھ عشق لڑائے۔ لڑکی اٹھی اور چلی گئی۔ جب وہ واپس پلٹی تو میڈم کیوری بن چکی تھی۔ میڈم کیوری کو میڈم بنانے میں اس کی بےعزتی شامل تھی۔ ہمارے پاس ایسی کوئی محرومی، احساس کمتری یا ایسی کوئی بےعزتی نہیں ہوتی جو طاقت بن کر ہمیں چلنے پر مجبور کرے۔ احساس کمتری میں اتنی طاقت ہے، اسے ختم کرنے کے چکر میں آدمی اتنی محنت کرتا ہے، ساری دنیا پیچھے رہ جاتی ہے، وہ آگے نکل جاتا ہے۔ منزلیں انہیں نہیں ملتی جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، پنکھ سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں میں اڑان ہوتی ہے۔ جتنے بھی خوف ہیں انہیں دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ خوف کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ کامیاب لوگوں کو جب اپنے احساس محرومی کا پتہ لگ جاتا ہے تو وہ اپنے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے اسے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ احساس محرومی سے لڑائی بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ باہر کی دنیا سے لڑنا بہت آسان ہوتا ہے، جبکہ اندر کی دنیا سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک دن آتا ہے کہ آپ اس سے چھٹکارا پا لیتے ہیں اور اسے دور بھگا دیتے ہیں۔ یہ جو آدمی اپنے آپ کو فتح کر لیتا ہے اس کے لیے دنیا فتح کرنا بہت مشکل نہیں ہوتا۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر